اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ آج میں حضرت ابو محمد امام جعفر صادق کے حالات و مناقب بیان کروں گی۔ یہ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اردو ترجمہ ہے۔ اس تذکرہ سے آپ کو حاصل تو بہت کچھ ہونے والے ہیں، لیکن خاص آپ نے کیا حاصل کیا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل کلک کریں۔ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سنو بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آپ کا نام نامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب اور کرامتوں میں متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے۔ آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجات نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں، بلکہ صدیق و تحقیق پر عمل، پیر و اولیاء کرام کے باغ کا پھل ہے، اور آل علی نبیوں کے سردار کے جگر کوثا اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی نامناسب نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بات ہم پہلے سے عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو اس کے لیے الگ ایک عظیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف ان اولیاء اکرام کی حالات سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ کی حالات، آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت میں ہی آپ سے ارشادات منقول ہے، بلکہ بہت سی روایتیں یہ بھی ہے، اور انہیں کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سادات ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیر ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر غمزان ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کے طریقت کا قیام مقام ہے، اور اگر تنہا آپ ہی کی حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائی طریقات و مشائخ ہیں، بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زاہدان علی مقام کے مقتدا بھی ہیں۔ آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رازہ طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں وضع فرمایا ہے، اور حضرت امام بقر کے بھی کبھی مناقب روایتیں کیے ہیں۔ غلط فہمی کا ازالہ۔ مصنف فرماتے ہیں، مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں۔ اس لیے ان کے عقائد میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازم ہے۔ امام شافعی پر افضیات کا الزام کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رفضی کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا، جس کے متعلق آپ امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رفضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفروز اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلیفۂ راشدین و دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی مراتب افضل خیال کرے۔ سنی کی صحیح تعریف۔ سنی صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، بیٹیوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جوانوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ،
اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آگے کی تفصیل آپ کو نیکسٹ پارٹ میں ملے گی انشاءاللہ۔ یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 آپ کو جلد ہی مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔